میری آواز پہنچ جائے، مسلسل جاگنے سے میری آواز گرفتہ ہے، لیکن جتنی طاقت ہے مولا کی خدمت میں اور آپ حضرات کی خدمت میں باتیں کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، وہاں تک آ رہی ہے آواز؟ ہاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچ جائے۔ اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، اور باقی جو مصیبت تھی وہ ہمشیر نے ٹالی۔ اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، اور باقی جو مصیبت تھی وہ ہمشیر نے ٹالی۔ قرآن نے ٹالی ہے رسولوں کی بلائیں، قرآن نے ٹالی ہے رسولوں کی بلائیں، قرآن پہ بلا آئی تو شبیر آج فائنل ہے، آج فائنل ہے، اچھا میں حاضر کرتا ہوں۔ میں ایسا فرمائیے گا، بہت جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ یہ 4 مصرے میری طبیعت کر رہی ہے کہ یہ مصرے میں پڑھوں۔ ایک اعتراض ہمارے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو انہی لوگوں نے شہید کیا، یہی حسین کے قاتل ہیں اور یہی قتل کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب 4 مصروں میں پیش کرتا ہوں، اور یہ تحفہ آج کے جشن کا اس سال ساتھ طالب علم کی جانب سے میں چاہتا ہوں نوجوانوں سے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے بدعت کے سوداگر وہ اہل غم سے ڈرتے ہیں۔ جو ہے بدعت کے سوداگر وہ اہل غم سے ڈرتے ہیں، ستم سے ہم نہیں ڈرتے، ستمگر ہم سے ڈرتے ہیں۔ بے شک بے شک تمہیں پہچان شہد قاتلوں کی ہم بتائیں گے، وہی شبیر کے قاتل ہے جو بات ہم سے ڈرتے ہیں۔ میری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، لیکن جہاں تک کی آواز مجھ تک آتی رہے گی میں یہ سمجھتا رہوں گا کہ وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ صرف 4 مصرے، یہ ایک مسلسل میری نظم ہے امام حسین کے حوالے سے بدرمانے اردو، لیکن اس وقت صرف 4 مصرے، اور پھر اسی موقع پہ انشاءاللہ یہ میری نظم آپ کی خدمت سے پیش کروں گا۔ اس وقت 4 مصروں میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ بات امام حسین کی ہے، الفاظ اسلام کا مسئلے کے ساتھ شعر مردوں کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں، خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ بہت اچھا آپ کو سن رہے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیسے سنیں ویسے سنیں، جیسے بھی شاعر ہے حاصل کرتا ہوں۔ ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، الموت کو بھیک میں سر دیتا ہے قربا میرا۔ موت کو بھیک میں سر دیتا ہے قربا میرا، تو کبھی موت سلا دے ابھی تو ٹھہر، تو کبھی موت سلا دے ابھی تو ٹھہر، تو کبھی موت سلا دے ابھی تو ٹھہر، تیر سے گھیر رہا ہے ابھی بچہ۔ حضرات، یہ جو جس انداز میں آپ نے پذیرائی کی ہے مصروں کی، اب میری طبیعت یہ نہیں کر رہی کہ میں باقی کے شعر بچا دوں۔ اگر میں شعر بچاتا ہوں تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور مولا کا چاہنے والا ناانصافی نہیں کرتا۔ مولانا کا فقیر ہوں، مولا کی بات
جو عطا ہوا ہے آپ کی امانت ہے اور پیش کرتا ہوں. ایک بات میرے اکبر بھائی نے بتائی کہ 10 منٹ کے بعد مائک جو ہے وہ فل والیوم سے کھل جائے گا, تو 10 منٹ آپ میرے ساتھ جڑ جائیے, باقی ٹائم میں آپ کے ساتھ جڑ جاؤں. تھوڑا سا میرا حوصلہ تھوڑا سا بنا دیجیے, مولا آپ کو اچھا رکھے. عرض کرتا ہوں ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. یہ نظم اس میں 5 شعر امام حسین کے حوالے سے ہیں, 1 شعر شہزاد میسر کے حوالے سے اور 3 شعر غازی عباس علمدار کے حوالے سے. اور یہ سمجھنے کہ زندگی کی جو بہت دل کے قریب ترین شاعری ہے وہ اس نظم میں ہے. مولا کی بارگاہ سے میں حاضر کرتا ہوں. مکمل طور پہ آپ لوگ آمادہ ہیں, تھوڑا سا ایسے جڑے رہیے, یہ ماحول بنائے رکھیے گا. ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا, ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبا میرا. رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر, رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر. تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا, تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا, تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا. کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری, کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری. سر قلم ہو گیا جاری رہا سجدہ, سر قلم ہو گیا جاری رہا سجدہ میرا. سر کو نیزے کی بلندی پہ چڑھایا اس نے, سر کو نیزے کی بلندی پہ چڑھایا اس نے. میرے قاتل کو بھی معلوم تھا رتبہ سر کو نیزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے. میرے قاتل کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا. اور ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو. حفاظت کیجیے گا, آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں, بالکل چلا کے نہیں پڑھوں گا اس لیے. ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو, ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو. نو کے نیزا پہ بھی بدلا نہیں لہجہ, گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو. نو کے نیزا پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا. یہ امام حسین کے حوالے سے شعر مکمل ہو گئے. شیر خارے کربلا شہزاد علی اصغر کے حوالے سے ان کی زبانی بے زبان علی اصغر کی زبانی یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. زندگی کی قیمتی ترین شاعری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جیسے سننا چاہیں ایسے سنیے. مولا آپ کو اچھا رکھے, بہت اچھا لگا. اور دیکھیے جشن جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. صرف میرے پاس 2 شعرا باقی ہیں, میرے بھائی رضی عثمانی صاحب اور جناب آبادی صاحب. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ محسوس ہو کہ جشن ختم ہو رہا ہے, ایسا لگے کہ جشن شروع ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں, ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں, آئندہ سال تک کے لیے ملتوی ہوتی ہے. تو جب آئندہ سال محفل شروع ہو تو یہ کہاں پہ ختم ہوئی تھی اور کہاں سے شروع ہوئی, وہ گیپ نہ نظر آئے کہیں سے. تو جشن ایسا لگنا چاہیے جیسے اب شروع ہوا ہے. اختتامی مراحل میں والا آپ کو اچھا. ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا, موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبا میرا. رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر, تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا. کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری. سر قلم ہو گیا جاویدان اچھا میرا. سر کو نیزے کی بلندی پہ چڑھایا اس نے. میرے قاتل کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا. ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو. نو کے نیزا میں بھی بدلا نہیں لہجہ میرا. بے زبان علی اصغر کی زبانی شعر حاصل کرتا ہوں. پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال. پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال. مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا. Valla.
शेर गाजी अब्बास अलंदार के हवाले से। पहला शेर बहुत सुकून से पढ़ूंगा, आप जैसे सुनना चाहें तो सुनिएगा। अगले शेर में थोड़ी सी ताकत लगा पढ़ूंगा। आपकी अमानत है, आपके हवाले करता हूँ, पूरी तरह आप आमादा है। दुआ की कबूलियत का भी वक्त है। कोई शेर अगर आपके दिल के नजदीक आए तो शहजादी सैयदा से आपके बहस के सदके में अपने दिल की जाए कुरान मांग लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हाजिर तक प्यास दिखलाई है, रखा नहीं पानी का सवाल। प्यास दिखलाई है, रखा नहीं पानी का सवाल। मुट्ठियां बंद रही, हाथ का फैला मेरा। गाजी अब्बास अलंदार का लहजा मुलाजा फरीदा। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आबे खुदा, अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आबे खुदा, अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आबे खुदा। उस घड़ी चश्माए कौसर पे था साया मेरा। शेर बहरहाल अच्छा शेर हर हाल में अच्छा रहता है। आप बोलने वो जब भी अच्छा रहता है, आप भी बोलते हैं जब भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर अच्छे शेर पे आप अच्छे ढंग से बोलते हैं तो शेर की पोजीशन अच्छी हो जाती है, शायद का दिल बढ़। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आगे अपने कभी कभी ऐसा होता है कि शेर हमारी रूह में उतर जाता है, हम चाह के भी नहीं बोल पाते। महसूस कीजिएगा। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आबे खुदा, उस घड़ी चश्मे कौसर पे था साया। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आबे खुदा, उस घड़ी चश्मे कौसर पे था साया मेरा। मुझसा कम तो नहीं है ये तभी चश्मा नहीं। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आबे खुदा, उस घड़ी चश्मे कौसर पे था साया मेरा। मुझसा कम तो नहीं है ये तभी चश्मा नबी। मश्क दांतों में रही होठ नबी। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब आगे खुदा, उस घड़ी चश्मे कौसर पे था साया, घड़ी चश्मे कौसर पे था साया। मौजूदा कम तो नहीं है ये दमे नबी, मौजूदा कम तो नहीं है ये दमे नबी। मश्क दांतों में नहीं होठ नबी, मौजूदा कम तो नहीं है ये दमे नबी। मश्क दांतों में नहीं होठ नबी, मश्क दांतों में मेरा। आखिरी शेर इस सिलसिले का। गाजी अब्बास अलंदार के रौजे की ज़ियारत करने के लिए कुछ मखसूस गए थे। मैंने उसका वीडियो कैसेट देखा था बहुत टाइम पहले। उनको रौजे के बेसमेंट में जाने की परमिशन मिली थी। मैंने वो सीन देखा कि वो लोग जब रौजे के बेसमेंट में जा रहे थे तो जाते जाते वो सीढ़ियों से वापस पलट के आए। उन्होंने कहा कि नीचे पानी है, जाया नहीं जा सकता। तो रौजे के बेसमेंट में पानी, उन्होंने तो ये कहा कि नीचे पानी है। मैं शायद मैंने अपनी नजर से देखा रौजे के बेसमेंट में पानी का मतलब है गाजी अब्बास अलंदार के कदमों में पानी। यहाँ से बात शुरू होती है, मिसरों की हिफाजत कीजिएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मौजूदा कम तो नहीं है ये तब नबी, मश्क दांतों में रही होठ नबी का मेरा। गाजी अब्बास के रौजे के बेसमेंट में पानी, यानी मौला के कदमों में पानी। बख्शवाने को खता पाँव पकड़ रखे हैं। अपने चुल्लू से गिराता था मैं जब उस घड़ी चश्मे मौजूदा कम तो नहीं है ये तभी नबी, मौजूदा कम तो नहीं है ये तभी नबी। मश्क दांतों में रही होठ नबी, मौजूदा कम तो नहीं है ये तभी नबी। मश्क दांतों में रही होठ नबी का मेरा। बख्शवाने को खता, बख्शवाने को खता, बख्शवाने को खता, बख्शवाने को खता, बख्शवाने को खता। पाँव पकड़ रखे हैं, 14 सदियों से गुनहगार है
دیکھیے میں نے مائک کھلنے کا انتظار کیا، ایک مخصوص نظم میرے ایک بھائی نے مجھ سے مسلسل کئی بار میں سے فرمائش کی، لیکن میں نے آج اتنی فرمائش کی کہ میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا میں تمہاری شکل دیکھوں گا اور نظم پڑھ دوں گا، لیکن اگر مائک نہیں کھلتا اس ویلیو پہ تو شاید میں وہ نظم نہیں پڑھ پاتا، اس لیے میں نے اتنی دیر آپ کی خدمت کی، اپنی زندگی کی قیمتی ترین شاعری آپ تک پہنچائی، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، اب یہ مائک کھل گیا ہے، اس سے مجھے سہارا مل جائے گا، آپ سے تھوڑی سی دعائیں اور چاہتا ہوں، یہ نظم میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے چلو سے گراتا تھا میں جب آبے پھرا، اس گھڑی چشمہ کو سطح کا سایہ میرا، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ تمہیں تشنا، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ تمہیں تشنا، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ تمہیں تشنا، ابھی مشق دانتوں میں نہیں ہوتا بھیگا میرا، مشق دانتوں میں نہیں ہوتا بھیگا میرا، بخشوانے کو خطا پاؤں پکڑ رکھے ہیں، بخشوانے کو خطا پاؤں پکڑ رکھے ہیں، 14 صدیوں سے گنہگار ہے دریا میں، بخشوانے کو خطا پاؤں پکڑ رکھے ہیں، 14 صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا، 14 صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا۔ یہ 4 مصرے پڑھ دوں بھیا ایک نظم سے پہلے ہیں، بہت قیمتی مصرے ہیں، اور حقیقتاً اگر مائک نہیں کھلتا تو میں یہ مصرے آج بچا کے لے جاتا، نہیں آپ تو پڑھوں گا ہی، آپ تو پڑھ ہی دوں گا، آپ تو سب تک پہنچے گی آواز۔ عرض کرتا ہوں منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا، سلیم بھائی کھڑے ہو جانا مصرے اگر پسند آ جاتا، منصب نہیں، بہت دیر سے آپ نے آرام کر لیا، اب کیا آپ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے گا، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی یہ الہی نہیں مانگی، خاموش میں بیٹھ کے منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی یہ الہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا پاس کہاں سے، لاؤ گے کوئی دوسرا پاس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ شاہی نہیں مانگا، خود مل گئی مرضی یہ الہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا باس کہاں سے، لاؤ گے کوئی دوسرا باس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ مطلب کرتا ہوں، اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روضہ باقی ہے، اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روضہ باقی ہے، اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روضہ باقی ہے، مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، عباس کا پرچم نہر پہ روضہ باقی ہے، مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے، آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے، نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے، آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے، نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے، ہارنے والے اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں، ہارنے والے ذرا سا اپنی ذمہ داری کو سمجھتے رہیے گا، کبھی شعر چلائے بغیر اگر پڑھا جائے تو آپ چلا کے سن لیا کریے، اگر ہم بغیر چلائے پڑھ دیا کریں کسی شعر کو تو آپ سننے میں چلا لیا کریے، آپ تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کو سمجھتے رہیے، میں اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں بغیر وہ مائک سے بھی پڑھا ہے، لیکن اس نظم کو نہیں پڑھوں گا میری عبادت ادھوری رہ جائے گی، تو تھوڑا سا اس عبادت میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔
اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے، مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے، نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے، ہارنے والے اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں۔ اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے۔ ایک شعر پڑھوں گا، اس پہ آپ کو نعرہ لگانا پڑا، خاموش بیٹھے ہیں، آپ فارم میں نہیں آئے۔ اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے، مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے، نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے، ہارنے والے اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں۔ یہ وہ عالم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے، یہ وہ عالم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے۔ بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجاب بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجاب باقی ہے، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں۔ کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، اس مٹی میں شہ کے لہو کا قطرہ کبھی آتے ہی نہیں، یہ وہ عالم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجہ باقی ہے، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجہ باقی ہے، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، اس مٹی میں شہ کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے، اس مٹی میں شہ کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے، شہ کے عطا خانے میں تم بھی مثل فطروس آ جاؤ، مصروں کی حفاظت کر لیجیے گا، بالکل طاقت لگا کے یہ دو شعر بالکل طاقت لگائے بغیر پڑھتا ہوں، ان مصروں کی حفاظت کر لیجیے گا۔ شہ کے عطا خانے میں تم بھی مثل فطروس آ جاؤ، شہ کے عطا خانے میں تم بھی مثل فطروس آ جاؤ، شہ کے عطا خانے میں تم بھی کچھ کہہ رہے ہیں مجھے چپ رہنے کو کہہ رہے ہیں، بولنے کو کہہ رہے ہیں، پڑھوں شہ کے عطا خانے، کچھ لوگ کسی بھی اسٹائل کا اشارہ کرتے ہیں، ہاں کو یوں کر کے کرتے ہیں، نہ ہاں کا پتہ چلتا نہ کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، اس مٹی میں شہ کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے، شہ کے عطا خانے میں تم بھی مثل فطروس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے۔
چہتے خانے میں تم بھی مصر قدوس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے۔ جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے۔ ذرا نوگاواں سادات سے جوڑ کے یہ شعر آپ تمام حضرات تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کرے گا۔ مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کربلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے۔ خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کربلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کربلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے، کربلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے۔ یہ آخری 3 شعر مسلسل، آخری شعر تک پہنچنے کے لیے 2 شعر غازی عباس علمدار اور مولا حسین کے روضے پر جو پرچم لہرا رہا ہے اس کا رنگ سرخ ہے۔ جو لوگ کربلا کی زیارت کر کے آئے انہوں نے دیکھا مولا کے روضے پہ جو پرچم ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ابھی کربلا کی زیارت سے ابھی محروم ہیں، جو صرف ویڈیو کیسٹ اور فوٹو تک محدود ہیں، وہ لوگ بھی یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ روضے کے اوپر جو پرچم ہے اس کا رنگ سرخ ہے، لال رنگ کا پرچم ہے۔ اس پرچم کی کیا لاجک ہے، اس پرچم تک آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اگر مصرے آپ تک پہنچ جائیں تو دعا کیجیے گا کہ مولا مجھے کربلا کی زیارت سے پہلے آپ تمام لوگ، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو آج اس جشن میں موجود ہیں، ان اشعار میں شامل ہیں، وہ تمام لوگ کربلا کی زیارت کریں۔ آج کے اس جشن کے صدقے میں مولا ہم تمام ان مومنین کو جو آج کے اس جشن میں شامل ہیں کربلا مولا کی زیارت سے فیضیاب کریں۔ میں حاضر کرتا ہوں، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کربلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے۔ آخری شعر سرخ پھریرے کے حوالے سے 2 شعر اس پھریرے تک پہنچنے کے لیے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ان مصروں پہ جڑ کے ذرا میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لیکن کوئی یہ پاک کا پرچم غیب سے آنے والا کی جاتے تشنہ لبی کے شوروں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لیکن کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، لیکن کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگے کربلا کا آخری حملہ باقی ہے۔ بولیے بولیے بولیے، لیکن کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگے کربلا کا آخری حملہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روضے پر، سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پریرا کے شولوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لیکن کوئی عباس کا پرچم
غیب سے لانے والا ہے، یعنی جنگے کربلا کا آخری حملہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پریرا تشتدہن کے روضے پر، لہراتا ہے سرخ پریرا تشتدہن کے روضے پر، لہراتا ہے سرخ پریرا تشتدہن کے روضے پر۔ سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے۔ حضرات یوں سمجھ لیں کہ یہ جو شاعری میں کر رہا تھا، یہ میں اپنے بھائی، اپنے عزیز دوست اور بہترین لب و لہجے کے بہترین انداز میں شعر پیش کرنے والے اپنے عزیز ترین ساتھی رضی رضوانی کی پیشکانی کر رہا تھا، بس یوں سمجھ لیجیے آپ۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے آپ کو نوازیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیال رکھیں۔